معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں منگولوں سے زیادہ سفاک قوم نہیں گزری۔ یہ وہ قوم ہے جس کے ہاتھوں عباسی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلم تہذیب اپنے زوال کو پہنچی۔ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ لوگ جانوروں سے بدتر انسانوں کے خون کے پیاسے اور کسی مہذب معاشرے کے قانون اور اقتدار سے اجنبی تھے۔ چنگیز خان کہا کرتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ مسرت دشمنوں کو فتح کر کے، ان کا تعاقب کر کے، ان کے گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، ان کے گھوڑوں کی پشت پر سواری کر کے اور ان کی بیٹیوں اور بیویوں کو اپنے تصرف میں لا کر ملتی ہے۔ منگولوں نے بخارا جیسے شاندار شہر کو، جس میں عالیشان محلات اور وسیع و عریض باغات تھے، جلا کر راکھ کر ڈالا۔ انہوں نے سمرقند میں 10 لاکھ افراد کو قتل کیا، جبکہ خوارزم شہر میں 12 لاکھ افراد کو تاو تیغ کیا۔ بامیان شہر کو انہوں نے صفائے ہستی سے اس لیے مٹا ڈالا کہ وہاں ایک منگول شہزادہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں منگولوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حکم یہ تھا کہ ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ ماؤں کے پیٹ پھاڑ کر وہ بچے بھی مار دیے گئے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ منگول جہاں جاتے وہاں انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے، ہزاروں لاشوں کی اجتماعی قبریں بناتے اور جانوروں کو بھی قتل کر ڈالتے۔ کہا جاتا ہے کہ رات میں ان وحشیوں نے 16 لاکھ انسانوں کا قتل عام کیا۔ ان شہروں کی تباہی کے نتیجے میں ہزاروں دانشور، شاعر، اسکالر، مصور، لکھاری سب مارے گئے۔ مسلم آرٹ اور کلچر ختم ہو گیا، کتب خانے تباہ ہو گئے، کتابیں نظر آتش کر دی گئی، سینکڑوں برسے محفوظ قیمتی نسخے، علم کے خزانے اور مسلم سلطنت کا جاہ و جلال سب مٹی میں مل گیا۔ وہ مرغزار شہرائیں اور وادیاں جہاں زندگی دوڑتی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئی۔ 1258 عیسوی میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ بغداد اس وقت مسلم شان و شوکت کا مرکز تھا۔ مورخین کے مطابق 34 دن تک بغداد میں 18 لاکھ انسانوں کا قتل عام ہوا۔ بغداد کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہتی نظر آئیں اور دریا کا پانی بغدادیوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ معتصم باللہ جو اس سلطنت کا آخری حکمران تھا، اسے منگولوں نے گھوڑوں کے سموں تلے روند کر کچل دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بغداد کی تباہی فقط ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، بلکہ صحنے کے دور رس سیاسی اور نفسیاتی اثرات مرتب ہوئے۔ خلیفہ کو مسلم امہ کا روحانی سربراہ سمجھا جاتا تھا اور بدترین دور میں بھی خلیفہ کو اتحاد کی علامت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بغداد اس وقت خلافت کا مرکز تھا۔ خلافت بھی ختم ہوئی، مرکز بھی تباہ ہوا اور خلیفہ کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ بغداد اس دور میں علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ بغداد کی شکست و تباہی کے ساتھ ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کتابوں کے عظیم خزانے، آرٹ کے نادر نمونے، فلسفے اور سائنس کا وہ علم جو کسی 100 برس کی محنت کے بعد کشیدہ کر کے بغداد کی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا تھا، سب دنیا سے مٹ گیا۔ مساجد، جامعات، ہسپتال، محلات، لائبریریاں سب نظر آتش کر دی گئی۔ عظیم شاعر سعدی نے زمانے میں شیراز میں بیٹھ کر بغداد کا نحوہ لکھا، جسے اب تک فارسی شاعری میں سب سے رقت انگیز نظم سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی اور عرب جنہوں نے دنیا کو اعلیٰ پائے کی علمی اور سائنسی تحقیق سے نوازا، سقوط بغداد کے بعد پھر کبھی متحد نہ ہو پائے۔ عربی جو صدیوں تک ایران میں مذہب، سائنس اور فلسفے کی زبان رہی تھی اور تمام حکماء اور سائنسدان اسی زبان میں تحقیق کرتے تھے، سقوط بغداد کے بعد اس زبان کا اشتراک بھی تقریباً ختم ہو گیا اور دوسری طرف سائنس اور فلسفے پر عربوں کی بالادستی کا عہد بھی تمام ہوا۔ ایک ایسی شاندار سلطنت جہاں علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے تھے، فلسفی اور حکماء مذہب اور خدا کے وجود پر بحث کرتے تھے، سائنس کی تحقیق جہاں اپنے عروج پر تھی، ادب و فن کے شاہکار جہاں تخلیق کیے جاتے تھے، آخر ایسا کیا ہوا کہ اسے منگولوں جیسی وحشی قوم نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا؟ اس کا جواب ہم کسی اور ویڈیو میں تلاش کریں گے، لیکن وہی تاتاری جنہوں نے عباسی خلافت کو تباہ کیا، خود ان کی سلطنت زیادہ نہ چل سکی اور وہ صفائے ہستی سے ایسے مٹے کہ دوبارہ کوئی نام لیوا ہی نہ ہوا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے کیس میں ایک معجزہ ہوا۔ بغداد جیسی عظیم تہذیب کی تباہی کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان دوبارہ کبھی عروج حاصل کر پائیں گے، مگر فقط 200-250 سال کے عرصے میں ہی سلطنت عثمانیہ کا عروج ہوا
जो यूरोप से लेकर अफ्रीका के तूलो अर्ज तक फैली। बरे सगीर में मुगलों की सल्तनत भी एक अहदा मिसाल है। अरबों, तुर्कों और मुगलों के ज़वाल के बेशुमार वजूहात तलाश की जा सकती हैं। इनसे शायद सबक भी हासिल किया जा सकता है, मगर फक्त इस हराम खोरी से काम नहीं चलाया जा सकता कि सारी मगरबी दुनिया हमारी इजादात पर पलकर जवान हुई। ये हम ही थे जिन्होंने कैमरा इजाद किया, जियोमेट्री सिखाई और फल्कियात की साइंस गोरू को पढ़ाई, वरना वो निरे जाहिली रहते। मुस्लिम दुनिया के इल्म से अगर मगरब ने कुछ सीखा था तो आज हमें भी उनसे कुछ सीख लेने में कोई हर्ज नहीं। आज की दुनिया में इल्म हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं रहा। अगर आप में हुनर है तो आप एक ईमेल करके, एक क्लिक करके, एक अपलोड करके दुनिया के सामने अपनी काबिलियत रख सकते हैं। मगर इस कदर आसानी के बावजूद मुस्लिम दुनिया का अलमिया ये है कि वो तरक्की याफ्ता दुनिया से कोई 100 बरस पीछे है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम दुनिया ने तहकीक और जुस्तजू का दरवाजा बंद कर दिया है। बज़ाहिर मुस्लिम ममालिक में बड़ी बड़ी शानदार जामियात हैं, वहाँ दुनिया के बेहतरीन उस्ताद तालीम देते हैं, काबिल स्कॉलर वहाँ रिसर्च करते हैं, मगर ये किसी भी तरह मगरबी जामियात की तहकीकात का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अकेली स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नोबेल इनाम याफ्तगान की तादाद पूरी मुस्लिम दुनिया के नोबेल इनाम याफ्ता अफराद से ज्यादा है। तहकीक और तनकीदी शऊर को परवान चढ़ाने की आज़ादी ही वह तरीका है जो मुस्लिम दुनिया को इस ज़वाल से निकाल सकती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, और इस दौरे हयात जो हमने पीछे सुना है इसके बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो, या हमसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।